अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टडीज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशंस थ्योरी क्या है, टू नेशंस थ्योरी इवोल्यूशन देखेंगे। उसके बाद फैक्टर्स बिहाइंड टू नेशंस थ्योरी, यानी टू नेशंस थ्योरी को फरोग देने के पीछे जो अवामिल थे, जो फैक्टर्स थे, उनको डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशंस। वर्ड टू नेशंस हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार 1868 में सर सैयद अहमद खान ने इस्तेमाल किया। सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम लीडर थे जो इब्तिदा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे। मुश्तरका हिंदुस्तान में ही मुसलमानों के हुकूक और रिलीजियस लिबर्टी चाहते थे, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जब सर सैयद अहमद खान ने हिंदू और अंग्रेजों का मुसलमानों के साथ तासुबाना रवैया देखा, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, जब हिंदू और अंग्रेजों की मुसलमानों के लिए नफरत देखी, जब मुश्तरका हिंदुस्तान में हिंदू कौम परस्ती मुसल्लत किए जाने की वजह से मुसलमानों को इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना मुश्किल महसूस हुआ, तब सर सैयद अहमद खान ने वर्ड टू नेशंस, दो कौम का लफ्ज पहली बार इस्तेमाल किया। सर सैयद अहमद खान टू नेशंस कॉन्सेप्ट लेकर उभरे और हिंदुस्तान को बताया कि मुसलमान जो हैं वो हर लिहाज से एक कौम है, एक सेपरेट नेशन है, और इस तरह मुसलमान अपनी कौमी और मजहबी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलहदा और एक अलग वतन का मुतालबा करने पर मजबूर हुए, क्योंकि मुसलमान अपनी कौमी और मजहबी शनाख्त खोना नहीं चाहते थे। हिंदू और अंग्रेज अपनी भरपूर कोशिशों के बावजूद मुसलमानों के इत्तेहाद और उनकी अपने कौमी किरदार से मोहब्बत के जज्बे को कम न कर सके, और मुसलमानों के अपने किरदार पर, अपनी शनाख्त पर डटे रहने की बिना पर ही क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तश्कील पाकिस्तान मुमकिन हुआ। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू नेशंस थ्योरी, यानी दो कौमी नजरिया। दो कौमी नजरिए से मुराद के हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दो सेपरेट कम्युनिटीज थी जो किसी एक ही कंट्री, एक ही रियासत के अंदर एक दूसरे पर तसल्लुत और तफरीक किए बगैर एक साथ नहीं रह सकती थी। बगैर किसी तनाज़े और इख्तिलाफात के मुसलसल एक साथ रहना पॉसिबल नहीं था, जिसके नतीजे में 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की डिवीजन होती है। Let me tell you more. Pakistan ideology was erected on the two nations theory. नजरिए पाकिस्तान दो कौमी नजरिए पर कायम किया गया था, और अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी तहरीक आजादी, फ्रीडम मूवमेंट दो कौमी नजरिए के गिर्द घूमती थी और आगे चल के पाकिस्तान के मुतालबे की बुनियाद बनती है, जिसका मतलब मौकिफ ये था कि मुसलमान अपनी अलग सकाफत, तहजीब, मजहब, अपने अदब, तारीख, रस्म रिवाज और अपने इक्तिसादी निजाम के साथ एक सेपरेट नेशन है, जिसे किसी दूसरे निजाम या मजहब में जम नहीं किया जा सकता। जब सर सैयद अहमद खान ने टू नेशंस थ्योरी पेश की, तब तमाम लोगों ने शदीद मुखालफत की कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग खवा किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, हकीकत में सबके सब हिंदुस्तानी हैं। जब ये हिंदुस्तानी है तो ये दो नहीं बल्कि एक ही नेशन है, एक कौम है। उसके बाद फिर हिंदुस्तान में एक थॉट डेवलप की गई कि सब के सब हिंदुस्तानी तो हैं, हिंदुस्तानी होने के बावजूद इनमें बहुत बड़ी सब डिवीजन मौजूद है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान सदियों तक इकट्ठे एक साथ रहने के बावजूद अपने इंडिविजुअल कल्चर, सिविलाइजेशन, इनफरादी सकाफत और तहजीब को नहीं भूल सकते। इसी तरह अलबेरूनी अपनी फेमस बुक किताबुल हिंद में तहरीर करते हुए अपना नजरिया पेश करते हैं कि हिंदू समाज ने सदियों के दौरान इस अजीबो गरीब किरदार को बरकरार रखा। हिंदू और मुसलमान दो धारों की तरह कभी कभी छूते तो हैं, लेकिन कभी जम नहीं होते। इनमें से हर एक अपने अलग रास्ते पर चलता है, यानी हिंदू और मुसलमान दो धारों की तरह अगर कभी मिल भी जाते हैं तो फिर से अपने रास्तों पर मौजजन हो जाते हैं, अपने अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं, लेकिन कभी भी जम नहीं होते। तो ये थी टू नेशंस थ्योरी, जिसे सर सैयद अहमद खान ने पेश किया था। नेक्स्ट है एवोल्यूशन, यानी दो कौम का इर्तिका कहाँ से और कैसे स्टार्ट होता है। कहा जाता है कि इस्लाम से कबल हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर जात पात कास्ट सिस्टम पर मुश्तमिल था, जिसमें सोसाइटी डिफरेंट और सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड थी। अरब और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दरमियान ट्रेड रिलेशंस, तजारती ताल्लुकात कदीम जमाने से मौजूद हैं। मुस्लिम अरब ट्रेडर्स जुनूब मशरिकी एशिया के समंदरी रास्तों, बंदरगाहों से मालाबार इलाके में आया करते थे तिजारत के लिए। According to historians, Eliot and Dawson wrote in their book The History of India as told by its own historians, the first ship bearing Muslim travelers was seen on the Indian coast as early as 630 AD. यानी मौरखीन एलियट और डाउसन अपनी किताब हिंदुस्तान की तारीख, जैसा कि उसके अपने मौरखीन ने बताई है, में तहरीर करते हैं कि मुसलमान मुसाफिरों को लेकर पहला बहरी जहाज 630 ईस्वी के अवाइल में हिंदुस्तानी साहिल पर देखा गया। अकॉर्डिंग टू दिस 630 में मुस्लिम अरब ट्रेडर्स हिंदुस्तान में थे।
تب ان عرب ٹریڈر سے امپریس ہو کے لوگ ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں کنورٹ ہونا شروع ہوئے. تو تب ایوولوشن کا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے. تب سے ہندوستان میں برِ صغیر میں 2 نیشنز بننا شروع ہوتی ہیں. اور پھر 712 میں محمد بن قاسم آتے ہیں. راجہ طاہر کو دیبل کے مقام پر شکست دے کر سندھ کو فتح کرتے ہیں، جس کے بعد سندھ باب الاسلام کہا جانے لگا. اور پھر لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلام میں انٹر ہوتے چلے گئے. کہا جاتا ہے کہ پوری کی پوری ذات ایک ہی وقت میں اسلام قبول کر لیتی تھی. اس وقت ایسا کافی وجوہات کی بنا پر ہوا، لیکن اسلام میں جو ایکویلٹی پرووائڈ کی ہے، جو مساوات فراہم کی ہے، وہ ذات پات یعنی کاسٹ سسٹم سے زیادہ اٹریکٹیو، زیادہ پرکشش تھی. پھر 1001 میں محمود غزنوی آتے ہیں. گندھارا کے ہندو شاہی خاندان کے شاہی راجہ جے پالا کو شکست دے کر ہندوستان پر قابض ہوئے. محمود غزنوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان پر 17 بار حملہ آور ہوئے اور لاسٹ اٹیک سومناتھ کے مندر پر کیا. لین پول نے محمود غزنوی کو اس ملک میں اسلام کا پہلا لمبردار اور راستہ تلاش کرنے والا قرار دیا ہے. اور پھر اس کے بعد مسلم رول کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ٹائم ٹو ٹائم اسلامک وارئرز ہندوستان آتے ہیں اور اسلام کو فروغ دیتے ہیں، جس کے بعد 1192 میں محمد غوری نے پرتھوی راج چوہان کو ترائن کی دوسری جنگ میں شکست دے کر غزنی فتح کیا. ترائن کی پہلی جنگ 1191 میں ہوئی. اس کے بعد سلیو ڈائنیسٹی کی حکومت سٹارٹ ہوتی ہے. 1206 سے 1290 تک 84 ایئرز کے لیے ہندوستان کو رول کرتے ہیں، جس میں قطب الدین ایبک نے دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی. ہندوستان کا پہلا مسلم آزاد حکمران قطب الدین ایبک کو کہا جاتا ہے. پھر 1290 سے 1320 تک خلجی ڈائنیسٹی رول کرتی ہے 30 ایئرز کے لیے، 30 سال کے لیے. دین 1320 سے 1413 تک یعنی 1320 سے 1413 تک 93 سالوں کے لیے تغلق ڈائنیسٹی رول کرتی ہے. اس کے بعد 1414 سے 1451 تک یعنی 1414 سے 1451 تک سید خاندان نے 37 سالوں تک حکومت کی ہندوستان پر، جس کی بنیاد خضر خان نے رکھی تھی. سید ڈائنیسٹی کے بعد لودھی ڈائنیسٹی آتی ہے. 75 سالوں کے لیے 1451 سے 1526 تک ہندوستان پر رول کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 1526 میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ظہیر الدین بابر نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی. 1857 تک مغلوں نے 300 سال تک حکومت کی. مسلمانوں کے اس طویل دور حکومت میں اسلام ہندوستان کے دور دراز علاقوں تک پھیلتا ہے. اسی دوران انگریز بھی ہندوستان پہنچے اور آہستہ آہستہ ہندوستان پر قابض ہوتے چلے گئے. مسلم رول اینڈ ہوا، ہندو انگریز ایک طرف اور مسلمان ان کے انڈر ہو گئے. اور پھر جب ہندوستان پر برٹش رول امپوز کیا گیا، مسلط کیا گیا، تو مسلمانوں کی کنڈیشن متاثر ہوئی. تب مسلمانوں کو اپنی شناخت کا اندازہ ہوا کہ مسلمان اور ہندو 2 بڑی اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف قومیں ہیں. ویسے تو ہندوستان میں بہت ساری نیشنز تھی، بٹ ہندو اور مسلم ان میں سے 2 بڑی نیشنز تھی جو ایک ہی سسٹم میں، ایک ہی اسٹیٹ میں ایک ساتھ یونائٹ نہیں رہ سکتی تھی. تو اس طرح 2 نیشنز کا ایوولوشن اسٹارٹ ہوا. ہمارا نیکسٹ اور لاسٹ ٹاپک ہے فیکٹرز بیہائنڈ 2 نیشنز تھیوری، یعنی وہ فیکٹرز، وہ عوامل جو 2 قومی نظریے کا باعث بنے. تو ان میں پہلا فیکٹر ریلیجیس ڈفرینسز تھا، یعنی ہندو اور مسلمان مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. اسلام توحید، اللہ کی وحدانیت کی تلقین کرتا ہے، انسان کی برابری پر یقین رکھتا ہے. مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب قرآن پاک کے ماننے والے ہیں اور زندگی کے لیے ایک مربوط نقطۂ نظر رکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہندو مت ایک سے زیادہ خداؤں کے تصور پر یقین رکھتے ہیں. ہندو معاشرہ کاسٹ سسٹم کو فالو کرتا ہے اور اسے 4 طبقات 4 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑا اور اہم فیکٹر ریلیجن، مذہب رہا. سیکنڈ فیکٹر کلچرل ڈفرینسز ہے. مسلمانوں نے اسلامی ثقافت کی پیروی کی، جبکہ ہندوؤں کو خود ساختہ ثقافت وراثت میں ملی. ہندو لاشوں کو جلاتے ہیں جبکہ مسلمان انہیں دفن کرتے ہیں. ہندو گائے کو مقدس جانور سمجھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ مسلمان اسے ذبح کرتے ہیں. ہندو ستی کسٹم کو فالو کرتے تھے، جبکہ مسلمان اس سے نفرت کرتے. ویسے اس روایت کو ابھی اتنا فالو نہیں کیا جاتا، بہت ریئر کیسز میں یہ کسٹم آج کل. اس کے بعد سوشل ڈفرینسز ہے. برے صغیر کی دونوں کمیونٹیز اپنی سوشل لائف میں بھی مختلف ہیں. کپڑے، کھانا پینا، گھروں کی ترتیب، سلام کے الفاظ، اشارے اور ان کے بارے میں ہر چیز مختلف ہے جو ان کی مخصوصیت کو واضح کرتی ہیں. یہ بھی ایک مین فیکٹر تھا. پھر اکنامک ڈفرینسز آ جاتا ہے. آفٹر 1857 کے بعد مسلمانوں کی اکنامی کو روند دیا گیا اور تمام ٹریڈ پالیسیز اس طرح کی بنائی گئی کہ مسلمانوں کی کنڈیشن کو امپیئر یعنی وائلیٹ کیا جا سکے.
انہیں گورنمنٹ سروسز سے نکال دیا گیا اور مسلمانوں کی پراپرٹیز کو ضبط کر لیا گیا، جبکہ ہندوؤں کو کافی مواقع فراہم کیے گئے معاشی طور پر ترقی کے لیے، اور یہ بھی ایک مین فیکٹر تھا۔ اس کے بعد ایجوکیشنل ڈفرینسز ہیں۔ برٹش رول سے پہلے ہندوؤں کو پاٹھ شالہ اور مسلمانوں کو مدرسے کے ذریعے تعلیم دی جاتی تھی۔ انگریزوں نے شروع میں تو کوئی انٹرسٹ نہیں دکھایا، لیکن پھر ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے انگریزوں نے کچھ انٹرسٹ دکھایا اور اسکول، کالج، یونیورسٹیز قائم کی گئی، جس سے ہندو کمیونٹی تو مستفید ہوئی، لیکن مسلمان اپنے مشرقی سسٹم تک ہی محدود رہے۔ ماڈرن ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے معاشی حالات بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں اور ہندوؤں کے ایجوکیشن میں بھی بڑا ڈفرینس آ گیا۔ پولیٹیکل ڈفرینسز کی اگر بات کریں تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان سیاسی اختلافات نے دو قومی نظریے کی ترقی اور ارتقاء میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ اس کے بعد ہندو نیشنلزم ایک مین فیکٹر ثابت ہوا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ٹائم ٹو ٹائم ابھرنے والی کئی ہندو نیشنلسٹ موومنٹس، ہندو قوم پرست تحریکوں نے دونوں کمیونٹیز کے بیچ جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام دکھایا، پہلے سے موجود اختلافات میں مزید اضافہ کیا، اور ہندو قوم پرست رہنماؤں نے ہندوستانی معاشرے میں مسلمانوں کے عظیم کنٹریبیوشن کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا۔ اس طرح ہندو نیشنلزم بھی ایک مین فیکٹر ثابت ہوا ٹو نیشنز تھیوری کو فروغ دینے میں۔ اس کے بعد لینگویج ڈفرینسز بھی ایک فیکٹر رہا۔ مسلمان اور ہندو دو مختلف زبانیں لکھتے اور بولتے تھے۔ پہلے کی زبان اردو تھی، جسے عربک اسکرپٹ میں لکھا جاتا تھا، بلکہ پرشین اور عربک کی ایک موڈیفائڈ فارم ہے جسے نستعلیق کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اردو نستعلیق اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے۔ دوسری طرف ہندی زبان ہندو بولتے تھے اور اسے سنسکرت میں لکھا جاتا تھا۔ یہ چھوٹا سا فرق دونوں کمیونٹیز کے درمیان کشمکش کا باعث بنتا ہے، اور 1867 میں 1867 میں ہندی اردو کنٹروورسی کا باعث بنا۔ ان تمام فیکٹرز کے علاوہ کانگریس ایٹیٹیوڈ اور 1905 میں پارٹیشن آف بنگال ہوتی ہے، تو یہ کچھ مین فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ہندو مسلم دو سیپریٹ نیشنز واضح ہوتی چلی گئی۔ ٹو نیشنز تھیوری کو بوسٹ کیا، فروغ دیا، جس کے بعد مسلمانوں کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ اگر وہ ہندو سماج کا حصہ رہے تو وہ اپنی شناخت کھو دیں گے۔ نظریہ پاکستان کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہو جہاں مسلمانوں کو اسلامی اصولوں پر اپنے عقیدے اور مسلک کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے، اسلامی ثقافت اور تہذیب کو فروغ دینے کے لیے تمام وسائل موجود ہوں، اور پھر فائنلی 1947 میں ٹو نیشنز تھیوری کی بنا پر پاکستان معرض وجود میں آتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہاں پہ اینڈ ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ وی ول ڈسکس ویوز علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم آن ٹو نیشنز تھیوری اور پاکستان آئیڈیولوجی۔ اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔